بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک مرتبہ ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ اس زمانے میں مکہ میں یہ رواج تھا کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے، اور پھر خون سے بھرے ہوئے اس برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ دبا کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا، اس کو خون سے بھر دیا، اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی ہے اور ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم کعبہ کے پاس آئیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، اور اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گے، مگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی، اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج رات ہم سب کو کعبہ کے قریب پہنچنا ہے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے مدد مانگنی ہے۔ اب آدھی رات کا وقت ہو گیا۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے۔ ان لوگوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ ان میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کی طرف جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے چچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ چچا جان آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو چچا جان کہنے لگے اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارا مکہ سوکھا پڑ گیا ہے، مکہ میں پانی کی کمی ہے، اس لیے ہم سب نے خون میں ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی عمر صرف 9 سال تھی، آپ اپنے چچا جان ابو طالب سے کہنے لگے آپ مجھے بھی لے کر چلو نا۔ یہ سن کر چچا کہنے لگے نہیں نہیں میرے بیٹے، وہاں تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں بچے کو ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے چچا مجھے بھی ساتھ لے کر چلو، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا کے ساتھ کعبہ شریف پہنچ گئے۔ آپ مکہ کے سارے بڑے بڑے تاجروں کے پاس جمع ہو گئے۔ کل ملا کر 32 لوگ جمع ہوئے جنہوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھانی تھی۔ اب جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے پانی لانے کی قسم کھائی ہے، وہ اس وقت تک مکہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے کہ جب تک پانی نہیں آ جاتا، تو یہ سن کے مکہ کے لوگ بھی کعبہ کی طرف جانے لگے۔
जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े भी शामिल थे। काबा के आस पास का मैदान लोगों से भर गया था। वो 32 लोग जिन्होंने कसम खाई थी कि वो काबा के बिल्कुल पास में खड़े होंगे। अबू तालिब के साथ इनका भतीजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काबा के पास खड़े हो गए। जब इन लोगों ने बच्चे को अपने पास खड़ा देखा तो वो सारे लोग अबू तालिब को आंख निकाल कर देखने लगे और कहने लगे, ऐ अबू तालिब, इस बच्चे को साथ लेकर क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम मक्का के बड़े बड़े लोग हैं और हम सब ने खून में अपना हाथ डुबोकर कसम खाई है, इसलिए हम बारिश मांगेंगे। इस बच्चे का यहाँ पर क्या काम? ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, ऐ मेरे भतीजे, जाओ और जाकर पीछे बैठ जाओ। इतना सुनते ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर पीछे बैठ गए। इसके बाद 32 के 32 लोगों ने काबा की दीवार को पकड़ा और साथ साथ कहने लगे, ऐ काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इस तरह करते करते पूरी रात गुजर गई और सुबह हो गई मगर पानी नहीं आया, बारिश नहीं आई। सुबह के बाद सूरज सर पर आ गया और ये लोग वैसे ही पानी मांगते रहे और कहते रहे, ऐ काबा को पैदा करने वाले, बारिश बरसा दे। और मगर पानी नहीं आया और आसमान ऊपर से और भी गर्म हो चुका था। ज़मीन भी गर्म होकर तपने लगी, काबा की दीवारें भी गर्म हो चुकी थी, मगर वो 32 के 32 लोग पानी मांगते रहे और कहते रहे, ऐ काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। मगर पानी का कहीं दूर दूर तक कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। अब तक धूप में शायद सारे लोग पसीने में तर हो चुके थे। इनमें कई लोग चक्कर खाकर गिरने लगे। इतने में किसी ने पीछे से आकर अबू तालिब का कपड़ा पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो भतीजा मोहम्मद खड़ा था। अपने भतीजे को अपने पास यूं खड़ा देखकर बोले, गुस्से से कहने लगे, ऐ मोहम्मद, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ऐ चचा जान, मुझे भी आने दो ना, मैं आऊँगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। तो अबू तालिब ने गुस्से से कहा, हम 32 लोग मक्का के बड़े बड़े रात से पानी मांग रहे हैं, मगर ऊपर वाले ने पानी नहीं बरसाया और तू 9 साल का है और तू ऊपर वाले से पानी मांगेगा और वो पानी बरसा देगा। जाओ और जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर बैठ गए और इसके बाद इन 32 लोगों ने फिर से पानी मांगना शुरू कर दिया और कहने लगे, ऐ काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इस तरह से 2-3 घंटे और गुजर गए और पानी नहीं आया और ना ही पानी आने की कोई उम्मीद नजर आ रही थी। इतने में फिर से किसी ने अबू तालिब को आकर पकड़ा। जैसे ही अबू तालिब ने पीछे मुड़कर देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ये देखकर अबू तालिब बहुत गुस्से में आए और कहने लगे, मोहम्मद, तू फिर से क्यों आया है? तो ये सुनकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ऐ चचा जान, मैं फिर से कोई पानी वानी मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो सिर्फ आपका पसीना साफ करने आया हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा का अपनी चादर से पसीना साफ करना शुरू कर दिया। ये देखकर चचा का अपने भतीजे पर प्यार आ गया और साथ ही अपने भतीजे को गले से लगा लिया। जैसे ही अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, चचा जान, मुझे भी आने दो ना, मैं जैसे ही ऊपर वाले से पानी मांगूंगा तो वो पानी बरसा देगा। आप अबू तालिब कुछ कहने ही वाले थे कि इससे पहले 32 लोगों में से किसी ने ये बात सुन ली और जोर जोर से कहने लगा, ऐ मक्का के लोगों, पानी आ गया है। ये सुनकर सब लोगों ने कहा, ऐ पागल, पानी कहाँ आया है? यहाँ सब गर्मी से मरे जा रहे हैं और तू बोलता है कि पानी आ गया है। वो शख्स कहने लगा कि मैंने सुना है कि मोहम्मद कह रहा है कि मैं एक काम करूँगा और ऊपर से पानी आ जाएगा। इतना सुनते ही वो लोग कहने लगे, ऐ मोहम्मद आ जाओ, ऐ मोहम्मद जल्दी से आ जाओ।
پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہم سب یہاں پانی مانگ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میں کہاں پر تھا جب تم لوگ یہاں پر پانی مانگ رہے تھے؟ تو ان لوگوں نے فرمایا تم ہمارے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پانی مانگ رہے تھے اس وقت میں تمہارے پیچھے تھا، اب میں پانی مانگنے آیا ہوں تو تم لوگ پیچھے چلے جاؤ۔ تو یہ سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ تو پیچھے چلے گئے مگر ان میں سے 12 لوگ وہی کھڑے رہے۔ یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے کھڑے رہیں گے، یوں تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے اے مکہ کے لوگوں پیچھے چلے جاؤ، اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی مگر پانی کبھی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے۔ وہ لوگ تو پہلے ہی تھک ہار چکے تھے، اس لیے وہ 20 لوگ جو پیچھے چلے گئے تھے انہوں نے آگے والوں سے کہا پیچھے آ جاؤ ورنہ ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو صرف 9 سال ہے ابھی، اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو متبی بنا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا دیا۔ وہ پیچھے والے 12 لوگ غصے میں بولے اور زور زور سے کہنے لگے اے محمد اب تو ہم پیچھے آ گئے ہیں، اب تو اللہ سے پانی مانگ لو۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی پیچھے مڑے اور کہنے لگے اے لوگوں تم نے پانی مانگا تھا، اب تم لوگ کیا چاہتے ہو میں بھی پانی مانگوں؟ پھر میرے اور تمہارے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ یہ سن کر وہ لوگ کہنے لگے اے محمد تو تم کیا مانگو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا آسمان سے بادل جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اور جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ اپنا سارا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں تیز بارش سٹارٹ ہو گئی، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت خوش ہوئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہنے لگے اور اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ تو اتنے میں آسمان کی طرف سے آواز آئی اے میرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا پورا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس اپنی انگلی ہی آسمان کی طرف اٹھا دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی اور اچھی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اچھی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔